الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم عزیز بھائیوں اور یہ اس محلے کے لیے بلکہ ہمارے اس شہر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست انعام اور احسان ہے کہ انہوں نے اس بستی کے ایک عالم دین جناب مولانا معین الدین صاحب کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ اپنے محلے سے جہالت کو ختم کریں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ یہاں بچوں کو تعلیم دی جائے، بچیوں کو تعلیم دی جائے، یہاں سے بری باتوں کا، منکرات کا، غلط چیزوں کا صفایا کیا جائے اور یہاں کے لوگوں میں اچھی عادتیں، اچھی باتیں اور اچھی خصلتیں پیدا کی جائیں۔ اس کے لیے مولانا خود لوگوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرانے کے لیے اپنے اساتذہ کو، اپنے متعلقین کو وقتاً فوقتاً بلاتے رہتے ہیں۔ یہ چیز محلے کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے اور خود حضرت مولانا کے مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث پاک میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے، اس بندے کو خیر دینا چاہتے، اس بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتے، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کو اعلیٰ مقام پر رکھنا چاہتے ہیں، استعملہ، اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ آخر تک بنائے رکھے۔ بہرحال یہ مولانا کی خطبات ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اسی سلسلے میں مولانا نے جیسا کہ ابھی اعلان کیا کہ ایک نیا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ کرنا۔ دیکھو، قرآن پاک کا ترجمہ کرنا اور سننا، قرآن پاک کی تفسیر سننا، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا فرض ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن کریم کا مسلمانوں پر ایک حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی منشا کو اپنے بندوں تک پہنچانے کا انتظام فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث پاک میں اہل ایمان کے ذمے قرآن کے کچھ حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یہ اللہ کی ہم سے اور آپ سے محبت کی بات ہے۔ ہمارا نام لے کر نہیں بلایا ہم کو، بلکہ قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ کر ہم کو خطاب کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یعنی اے خوش نصیب بندو جنہیں اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا، تم پر قرآن کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ فرمایا، لا تتوسلوا القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ۔ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف سے بے رغبتی مت کرو، قرآن کے بارے میں لاپرواہی مت کرو کہ من آیا تو پڑھ لیا، نہیں من آیا تو وہی مطلب قرآن کی طرف دیکھا ہی نہیں، دل چاہا قرآن کسی کو تھوڑا سا سنا دیا، نہیں دل چاہا تو مہینوں سالوں تک اس طرف توجہ نہیں کی۔ یہ لاپرواہی، قرآن سے غفلت اور قرآن سے بے رخی انتہائی بری چیز ہے۔ حدیث قرآن میں فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جس نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن، اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیا، اللہ اس کو دو سزا دیتے ہیں۔ ایک سزا دنیا کے اندر دیتے ہیں اور ایک سزا آخرت کے اندر دے کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان بھی قرآن سے بے پرواہی کرتا ہے، اس کے لیے دو سزائیں ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک سزا دنیا میں ہے اور ایک سزا آخرت میں ہے۔ دنیا کی سزا فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، قرآن سے بے رخی کرنے والوں کو ہم یہ سزا دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، چاہے جتنی ہی دولتیں، کتنے ہی اسباب ان کے پاس ہوں، لیکن زندگی کے اندر راحت اور سکون اور آرام جیسی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن سے بے توجہی برتنے کی پہلی سزا جو دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ ہے تنگی، زندگی کا تلخ ہو جانا، زندگی بے چینیوں، پریشانیوں، الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک سزا آخرت میں ہوگی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ آدمی جب قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھے گا تو یہ اللہ سے شکایت کرے گا، لما حشرتنی لما
طرف سے بتائی اور بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے فرشتوں کے لیے نہیں اتارا، یہ قرآن اللہ نے آپ کے اور ہمارے لیے اتارا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا ہے؟ یہ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ دکان کی اوپننگ اس کے ذریعے کر لو، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کر لو، بیمار ہو گئے تو تعویذ لکھ لو اس کی آیتوں کے۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا نہیں آپ کے لیے۔ قرآن اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے، قرآن اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے، قرآن اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے، جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم غور کیا کرو، سوچا کرو کہ قرآن میں کیا ہے، تاکہ تم کو مکمل کامیابی حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک میں ہمارے لیے ایک تو نصیحتیں اور قرآن پاک میں ہمارے لیے شریعت کے احکام اور مسائل ہیں۔ شریعت کے احکام اور مسائل کو جاننے سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم پڑھ کر ان میں مہارت حاصل کر کے تب آدمی اس میدان کے اندر قدم رکھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا جو دوسرا پہلو ہے، عبرت، نصیحت، اپنے آپ کو راستہ مانگنا، یہ عبرت اور نصیحت قرآن سے حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک جاہل انگوٹھا ٹیک کو بھی اگر قرآن کی یہ باتیں بتائی جائیں، قرآن کی یہ باتیں سنائی جائیں، تو یہ باتیں اس کے دل میں اترتی ہیں، یہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں، یہ باتیں اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہیں۔ مثلا ایک ہی اللہ کی ہم کو عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا، اور اتنا آسان کر کے بیان فرمایا، اتنا آسان کر کے بیان فرمایا کہ بالکل جنگل میں رہنے والا ایسا شخص جس نے کبھی مکتب کی مدرسے کی صورت بھی نہ دیکھی ہو، جو کسی عالم کی مجلس میں بھی کبھی نہ بیٹھا ہو، اگر اس کو بھی یہ بات بتائی جائے تو اس کے دماغ کے اندر بھی فوراً اتر جائے۔ مثلا اللہ نے کہا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، فرمایا کہ دیکھو ایک غلام چند لوگوں کا سانچے کا ہے، 4-5 لوگوں نے مل کر اس کو خریدا، تو سب کا برابر حق ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے صرف ایک غلام تنہا اکیلے ایک شخص کا ہے،
इनाम मिलेगा, सब तरफ से फटकार ही फटकार तो मिलेगी। सब इनमें से यही तो कहेंगे चल भी मेरा नहीं है, तू चल भी मेरा नहीं है, तू चल भी मेरा नहीं है, सही होगा ना। और अकेले का है, एक आदमी का है, उसने जो बताया कर लिया और छूट गया। जो एक खुदा को मानने वाला है उसे तो एक ही खुदा की माननी है, उसकी बात मान ली, छूट गई, उसका हो गया, इनाम का हकदार हो गया। और जिन्होंने 360 खुदा बना रखे हैं वो किस किस की सुनेंगे, किस किस की मानेंगे, किस किस को खुश करेंगे। तो देखो कितनी सिंपल सादी मिसाल है, हर आदमी की समझ में आ जाएगी ना बात। तो एक ही खुदा की इबादत करने में सुकून है, दो चार की इबादत में तो सुकून है नहीं। ऐसी दूसरी जगह बयान फरमाया कि भाई हम खुदा की इबादत क्यों करते हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि हम खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा, खुदा हमारी हिफाजत करेगा, खुदा हमारे काम बनाएगा। ये तो मकसद है ना। इससे हम काम बनाने की और मदद की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अगर वो खोदा और कमजोर हो तो वो मदद कर देगा, वो नहीं कर सकता ना। जिससे हमने उम्मीदें लगा रखी है मदद की, ताउन की, हिफाजत की, अगर उसमें कुछ दम खम है तो हमारी मुरादें पूरी कर देगा, और अगर दम खम नहीं है कैसे करेगा। तो फरमाया कि नहीं चोरी करवा सकते। ये जो लोग हैं ना जिनको तुम पूछ रहे हो अल्लाह को छोड़ करके, इनका हाल क्या है। अगर ये सारे मिलकर के एक मक्खी को पैदा करना चाहे तो मक्खी को पैदा तो क्या करेंगे, ये जो चढ़ावा इन पे चढ़ता है, शेर की बताशे मिठाइयाँ बरसात चढ़ता है, मक्खी मकोड़े कीड़े उसे आकर खाते हैं ना, वो कीड़ियों को नहीं हटा सकता, उन मक्खियों को नहीं भगा सकता। वही अगर मक्खी इसका बरसात छीन के भाग गई तो ये मक्खी से छुड़ा नहीं सकता। जब ये मक्खी से अपना प्रसाद नहीं छुड़ा सकता तो तुम्हें मुसीबतों से छुड़ा देगा, तुम्हें परेशानियों से बचा देगा। अब जब कितनी सादी मिसाल है, किसी भी आम आदमी के सामने बयान करो उसकी समझ में आ जाए। तो कुरान का जो नसीहत का पहलू है वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, और उसके लिए किसी की तखसीस ही नहीं है। एक इंतहाई बड़े अल्लामा वक्त को जिस तरह कुरान से नसीहत सहूलत के साथ हासिल होती है, एक अनपढ़ गंवार और जाहिल को भी इसी तरीके से नसीहत हासिल होती है। इसीलिए कुरान में कहा गया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए निहायत आसान बना दिया है। तो क्या तुम में से कोई इस काम के लिए तैयार है कि वो कुरान से नसीहत हासिल करे। अगर कोई हासिल करना चाहेगा तो कर लेगा, हासिल करना नहीं चाहेगा तो कैसे करेगा। तो कुरान का जो नसीहत का पहलू है ये इंसानियत के एक एक फर्द के लिए है, लिहाजा एक एक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो इस हैसियत से कुरान से अपने आप को जोड़े और उलमा के पास, अइम्मा के पास आए और उनसे कुरान की बातें सुना करें, उनसे कुरान की बातें सीखा करें। इसी तरीके से हर आलिम की जिम्मेदारी है, हर मौलवी की जिम्मेदारी है, हर पढ़े लिखे इंसान की जिम्मेदारी है कि कुरान की इन नसीहतों को, कुरान के इस पैगाम को, कुरान के इस मैसेज को अल्लाह के एक एक बंदे तक पहुंचाए। सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, एक एक बंदे तक कुरान का ये नसीहत का मैसेज और पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचाना ये भी हमारे ऊपर फर्ज है। और जो लोग अभी तक मुसलमान नहीं हैं उन तक भी इस पैगाम को
کوتاہی کرے گا وہ مجرم۔ اگر کوئی عالم اس طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ مجرم ہے، اسے اللہ کے سامنے جواب نہیں کرنی ہوگی۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ہر عالم کی ذمہ داری ہے اسے ہر وقت اس کی فکر اور کوشش رکھنی چاہیے کہ قرآن کا پیغام، اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچا دو، اور عوام کو بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر عالم نے توجہ نہیں کی تو اس کی گرفت ہوگی، اور عوام نے توجہ نہیں کی تو عوام کی گرفت ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی کا فائدہ ہے، اور نہ کرنے میں دونوں کی پکڑ اور دونوں کی نقصان ہے۔ اس لیے دونوں طبقوں کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اس مجلس کے حوالے سے اپنے تمام عالم بھائیوں سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے تمام کاموں میں اس کام کو سب سے زیادہ مقدم بنائیں، اپنا مشن اس کو بنائیں۔ ہمیں تو دنیا میں اتارا ہی اس لیے گیا تھا۔ عالموں کو اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے۔ علماء کا منصب کیا ہے؟ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی سیرت اور زندگی آپ نے پڑھی ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ مخلوق کی اصلاح سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی ایک آدمی یہ بتا دے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی کا فلاں دن کا آدھا گھنٹہ، فلاں دن کے 5 منٹ امت سے بے فکر ہو کر کے گزارے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کے مطابق کہ دنیا کا کوئی عالم بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ ہر وقت حتیٰ کہ آپ کی جو خانگی زندگی ہے، کمرے کے اندر کی زندگی ہے، بستر کی زندگی ہے، وہ زندگی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کی فکر پر مشتمل ہے۔ آپ نے بہت ساری عورتوں سے شادی اسی لیے تو کی تھی کہ گھر کے اندر میں جو کچھ کروں گا وہ باہر کیسے جائے گا۔ صحابہ کرام تو رات کو آپ کے پاس روکتے نہیں تھے، بیویاں رہیں گی نا، اتنی ساری بیویاں اسی لیے کی تھی آپ نے، اور ان بیویوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، نبی کے مقصد کو سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر میں دلہن بنا کر صرف اپنا دل خوش کرنے کے لیے یا ہمارا دل خوش کرنے کے لیے نہیں لائیں۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیں اپنے گھر میں دلہن بنا کر اس لیے لائے ہیں کہ نبی کی زندگی تو پوری انسانیت کی امانت ہے، ہم اس امانت کو محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اس امت کی تربیت کے لیے اپنے بستر کے اندر کی باتیں بھی لوگوں کو بتائی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بستر کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے، کمرے کے اندر کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے، گھر کے صحن اور چہار دیواری میں ایک مسلمان کو کس طرح رہنا چاہیے۔ یہ مقصد تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی امت کی فکر سے غافل نہیں رہا، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کو یہ بات کس طرح زیب دے سکتی ہے کہ وہ امت کی فکر کے بغیر زندگی گزاریں؟ یہ تو ان کی شان اور منصب کے خلاف ہے، اور گویا وہ اپنے آپ کو اپنے منصب سے معذور کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے تمام علماء کھڑے ہوں اور اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنائیں کہ قرآن کا پیغام، قرآن کی نصیحت اللہ کے ایک ایک بندے تک اپنی وسعت کے مطابق انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک
اور عام لوگوں سے میری گزارش اور درخواست یہ ہے کہ وہ صحابہ کی زندگی سے سبق لیں۔ ہمارے عوام کا حال اس وقت بہت برا ہے، علماء کی باتیں سننے کے لیے وقت ان کے پاس نہیں، علماء کی مجلسوں میں آنے کے لیے فرصت ان کے پاس نہیں۔ صحابہ کرام کا حال تو دیکھو، صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ بستر میں لیٹے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے مصروف ہیں۔ پیغام آیا کہ نبی بلا رہے ہیں، وہ عمل وہی روک دیا، اپنی خواہش کو وہی طرح چھوڑ دیا اور جلدی سے بیچ میں سے ہٹے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک صحابی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے، ابھی اپنے عمل سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہو گئی، پیغام آ گیا، وہ عمل مکمل نہیں کیا، اس عمل کو وہی چھوڑا، جلدی سے نہائے پاک ہوئے اور چلے گئے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام نے دیکھا تو فرمایا لعلنا اعجلناک، اور ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو جلدی بلا دیا، آپ تو اپنی ضرورت میں مصروف تھے، ہمارے پیغام۔ تو صحابہ کرام کی آپ قربانی دیکھیے، محنتیں دیکھیے، دین کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے نازک ترین کام بھی وہ بیچ میں چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے نبی پاک علیہ السلام والسلام کی مجلس۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کاروبار کی وجہ سے اگر ان کو روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا مشکل ہوتا تو آپس میں باریاں طے کر لی تھی، دوستیاں کر لی تھی، دو دو تین تین لوگوں نے آپس میں اپنا جو ہے گٹھ جوڑ کر لیا، ایک دن تم حضور کی مجلس میں جانا اور جو کچھ حضور سنائیں گے رکھ لینا، محفوظ کر لینا، شام کو مجھے بتا دینا اور تمہارے جانوروں کو میں چرا کے لاؤں گا، اگلے دن میں حضور کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ معاہدہ کر رکھا تھا کہ حضرت عمر اپنے اور اس انصاری صحابی کے اونٹوں کو لے کر جنگل چرانے جاتے تھے، اور جس دن حضرت عمر جاتے تھے تو وہ انصاری صحابی مسجد نبوی میں حضور کی خدمت میں رہتے تھے اور سارے دن کی تفصیلات کو جمع کرتے تھے۔ شام کو وہ سب باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے تھے کہ آج حضرت نے یہ فرمایا۔ اگلے دن وہ انصاری صحابی اپنے اونٹ اور حضرت عمر کے اونٹوں کو لے کر جاتے تھے جنگل چرانے کے لیے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور دن بھر جو کچھ سنتے سیکھتے تھے شام کو وہ اپنے انصاری دوست کو سکھا دیتے تھے اور بتاتے تھے۔ ایسی قربانیوں سے انہوں نے دین سیکھا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ علماء ہم کو بلاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، مجلسوں میں ہم کو بلاتے ہیں، مسجدوں میں بلاتے ہیں، مدرسوں میں بلاتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ابھی اس محلے میں، کسی بھی محلے میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ نشریہ آ جائے گا اور یہاں ایک گانا سنائے گا، گلی کی چھتوں پہ، گلی کی نالیوں پہ، گلی کے چوراہوں پر دل رکھنے کی جگہ ہی ملے گی، عورت بھی گھر سے باہر ہوگی، مرد بھی گھر سے باہر ہوگے، بچے بھی گھر سے باہر ہوں گے، لیکن نہیں یہ صاحب۔ اور اسی محلے میں اعلان کرو کہ آج شام کو مغرب بعد عشاء بعد فلاں عالم صاحب آئیں گے، وہ دین کی باتیں سنائیں گے، اللہ کی باتیں سنائیں گے، نبی کی باتیں سنائیں گے۔ اگر 50 کرسیاں بچھوائی ہیں منتظم نے تو 15 کرسی بھری ہوئی ہوتی ہیں، 20 کرسیوں میں بچے کھیلتے رہتے ہیں اور 15 کرسیاں خالی پڑی رہتی ہیں۔ کہ آنے کے لیے کیسے دین آئے گا، کیسے قرآن کا حق ادا ہوگا؟ اس لیے علماء کو بھی اور عوام الناس کو بھی اپنا اپنا کردار اور حصہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
वही साहब बताइए और जो बरकत पैदा फरमाए ये अपने हिस्से का काम अपनी हिम्मत से ज्यादा कर रहे हैं। जितनी इनकी हिम्मत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिम्मत दे, आसान करवाए। तो एक महल्ले वालों को, शहर वालों को भी तो अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, उनको भी कहीं इनकी मेहनत से फायदा उठाना चाहिए। अपने बच्चों को इनके हवाले करें और इनके पास आकर के बैठें, इनकी बातें सुने और इनकी जरूरतों का, इनकी आदतों का ख्याल रखें और इनकी बातों को सुनकर उनको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें ताकि इनका भी मकसद पूरा हो और आपका भी मकसद पूरा हो। इसी के लिए हजरत मौलाना ने ये कुरान पाक के तर्जमे का सिलसिला शुरू किया है महीने में एक मरतबा। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी ये है कि आपको अपना वक्त बिल्कुल फारिग करके रखना चाहिए। जुमरात का दिन आते ही, उस वक्त से आते ही अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपनी महफिलें छोड़ करके इस मजलिस के अंदर शरीक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।